اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی نا منہ کالا ہو جائے گا، نفرت کریں گے الا ماشاء اللہ، لیکن اعتراض کرنے کے لیے بھاگ آتے ہیں اسلام کی طرف۔ جس اسلام نے آپ کو یہ حق دیا کہ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ بیٹی ہے، اسلام نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، درگور کرنے کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہو سکتا ہے، تو اسلام نے اس کو پروٹیکشن دی، حفاظت دی، اور فرمایا کہ اس کو اپنے لیے نعمت سمجھو، اس کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھو، یہ بشارت ہے آپ کے لیے۔ قرآن کا وَإِذَا بُشِّرَ، یہ بشارت ہے آپ کے لیے۔ اب آج کل کی عورت جو ہے اٹھ کر اسلام پر اعتراض کرتی ہے، کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسند ہے، کہ جناب بات اصل یہ ہے کہ اسلام انتہا پسند بالکل بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی خواہشوں کے راستے میں اسلام رکاوٹ بنتا ہے۔ اسلام نے انسانیت سکھائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم انسانیت سے نکل کر جانوریت کی طرف چلے جائیں، حیوانیت کی طرف چلے جائیں، تو اس حیوانیت سے جب اسلام روکتا ہے تو پھر آپ کو جو اسلام انتہا پسند نظر آتا ہے۔ ورنہ قرآن مقدس کے اندر سورۃ النساء اللہ پاک نے عورتوں کے لیے پوری سورت نازل فرما دی، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے، انبیاء کے نام سے ہے، لیکن عورتوں کی جنس عورتوں کے نام پر صرف اور صرف سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کہیں پر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنے حقوق بیان فرمائے قرآن مقدس کے اندر عورتوں کے بارے میں، لیکن عورت کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی۔ اصل میں اس کی تربیت ایسی جگہ سے ہو رہی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، اگر ماحول کے اندر گرمی ہوگی تو ظاہر جسم سے پسینہ نکلے گا، اور ٹھنڈک ہوگی تو ظاہر ہے کہ جسم کو جو ٹھنڈک لگے گی۔ تو یہ لوگ رہتے ہی جب غلیظ ماحول کے اندر ہیں، گدلے ماحول کے اندر ہیں، اسلام کے صاف شفاف ماحول کے اندر نہیں رہتے، تو پھر ان کا ذہن بھی ایسا بنے گا، ان کو لگے گا کہ جناب جب انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے اور اسلام کے اسٹڈی کرنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملی ہے، اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں ہے، تو پھر اسلام پر اعتراض نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر یہ عورتیں باہر نکل کر یہ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگا کر لوگوں کو بیلا پھسراتی رہتی ہیں، اور اگر جناب کوئی ان کے حقوق کے راستے میں رکاوٹ بنے تو کہتی ہیں یہ شعور کے خلاف ہے۔ جناب شعور کے خلاف کوئی نہیں ہے، آپ ترقی کریں، جدت اپنائیں، سب کچھ کریں، لیکن بے حیائی نہ کریں، ناچ گانے نہ کریں، یہ اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آپ ترقی کریں، عورت کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، آپ محنت کریں، جائز ذرائع کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب فحاشی اور عریانی یہ ہمارا شعور، یہ آزادیت، یہ قطعاً نہیں ہوگا، اسلام اس کی قطعاً گنجائش نہیں، اجازت نہیں دیتا، اور یہ مسلمان جو ہے قانونی اعتبار سے اس کے مقابلے میں جو ہے کھڑے رہیں گے، پہلے بھی کھڑے ہوں اور اب بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں جو رکاوٹ بنے گا تو ظاہر ہے قانونی اعتبار سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر اللہ پاک نے اخلاق دیا ہے، تربیت دی ہے، اور اس اخلاق اور تربیت کا مظہر انسان کا وہاں ثابت ہوتا ہے جہاں پر انسان جو ہے انسان بن کر رہے۔ لیکن جہاں پر اب ہوتا یوں ہے کہ جناب اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں یا اسلام پر جو بکواس کرتے ہیں وہ ان کی آزادی ہے، وہ ان کا شعور ہے، لیکن جہاں پر ادب اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر جب ان کی طرف جواب دیا جاتا ہے دلائل کے ساتھ اور شریعت کے سمجھو کہ روشنی کے اندر جواب دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ بھائی جہاں پر وہ اسلام پر بکواس کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ نفرت نظر نہیں آتی، لیکن جب مسلمان دلیل کی زبان سے قانونی اعتبار سے جب جواب دیتا ہے تو یہ نفرتیں پھیلانا ہے۔ یہ تو عجیب منطق ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر چونکہ غلاظت کے ماحول میں رہتے ہیں، کیا ہے ان کی تربیت ٹی وی کرتا ہے، ٹی وی ان کو بتاتا ہے کہ جناب سب سے بڑا دشمن جو ہے آپ کا اسلام ہے، اور اسلام کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کم از کم معاشرت کے اندر اسلام کو ایک عزت کا مقام حاصل ہے، لہذا وہ جو ہے ڈائریکٹ مسلمانوں کے علماء کرام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان علماء کرام کو جو اسلام کی ہر پہلو پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پر یہ افراد انسانی حقوق کے نام پر اسلام کے خلاف اور اسلامی قانون کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے صفارہ ہو کر کھڑے ہو کر میدان میں نکل پڑتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً درخواست ہے کہ جو عورتیں یا جو مرد ہمارے سندھی احباب
ان کے شعور کے نام پر پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ جناب یہ ہماری تہذیب کی غیرت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جناب ڈانس کیا جائے, روڈوں پر ناچا جائے. آزادی عورت اس کا نام ہے؟ عورت کی آزادی جو ہے صرف اس کا نام ہے؟ آپ کو اسلام نے حقوق دیے ہیں, آپ جائز زندگی گزاریں. سب سے زیادہ جو مردوں کو عورتوں کے حقوق سکھاتا ہے وہ اسلام سکھاتا ہے. آپ علماء کے ممبروں کو سنیں, ممبروں سے بات ہمیشہ مردوں کو یہی جاتی ہے کہ جناب آپ اپنی عورت کی قدر کریں, اپنی گھر والی کی عزت کریں, ان کے حقوق پورے ادا کریں, ورنہ اللہ کے ہاں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اپنے والدین کو تو ان کے تو پیر دھو کر گویا کہ پئیں آپ, ان کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں, اور آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جس نے اسلام کو جتنا فالو کیا ہوگا, شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہوگا, وہ اپنے گھر کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اپنے گھر والوں کی, عورتوں کی عزت کر رہا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کو سمجھنے اور اس کو زندگی بھر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.